پابندی لگی 40 سال. کوئی کتاب یاد رہ جا سکتی ہے؟ نہیں. 40 سال کے بعد کوئی سروے کرنے آیا تھا. اللہ اللہ. اس نے دیکھا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن قیامت تک یوں ہی زندہ رہے گا، یہ سینہ بسینہ چلتا رہے گا. اگر لوگ چھاپے خانوں پہ پابندیاں لگا دیں، جلا دیں، ختم کر دیں، پھر بھی قرآن کی عظمت کا عالم یہ ہے، یہ ایک کے سینے سے نکل کے دوسرے کے سینے میں پہنچ جائے گا. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. اللہ اللہ. اس نے جب سروے کرنا شروع کیا، کسی جوان کو پکڑ کے کہا تمہیں قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا کہاں سے سننا چاہتا ہے؟ اللہ اللہ. جوان تھا تو پڑھنے کو تیار تھا، بچہ تھا تو پڑھنے کو تیار تھا، بوڑھا تھا تو پڑھنے کو تیار تھا. بچے کہتے تھے تو کہے تو الحمد کے والناس کے سین تک ایک بار کھڑے ہو کہ پورا کلام مقدس تیری نگاہوں کے سامنے پڑھ دوں. جوان کہتا تھا تو کہے تو پورا کلام مقدس سنا دوں. بوڑھے کہتے تھے تو کہے تو پورا کلام مقدس تجھے سنا دے. عورتیں کہتی تھی تو کہے کہ پورا کلام مقدس سنا دے. اس نے کہا تھا قرآن پہ پابندیاں لگے 40 سال ہو گئے، پھر تمہیں قرآن یاد آتا کیسے ہے؟ اس نے کہا تھا چھاپے پہ پابندیاں لگی ہیں، لیکن ہمارے سینوں پہ نہ کل پابندیاں لگی تھی، نہ آج لگی ہے، نہ قیامت تک ہمارے سینوں پہ پابندیاں لگائی جا سکتی ہے. سب کچھ چھینا جا سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کی عظمت ہمارے دلوں سے نہیں نکالی جا سکتی. سن، ہمارے یہاں ایک ہی حافظ موجود تھا، وہ ہمیں پڑھ کے سناتا رہا، ہم سن کے یاد کرتے رہے. آج حال یہ ہے، 8 سال سے اوپر کا جو بھی ہے، ہر ویکتی کو پورا کلام مقدس یاد. یہ حال ہے ان کا اور حال ہے آج ہمارا. یہ جو ہماری زبوحالی کا سبب ہے نا، یہی قرآن سے دوری ہے، یہی نماز سے دوری ہے. فجر کی نماز میں آپ دیکھیے مسجد میں ایک صف مشکل سے بھرتی ہے. میں ابھی لیدہ میں گیا تھا، میں نے ظہر کی نماز پڑھی تو ایک ہی نمازی تھی، ایک امام صاحب، ایک نمازی. وہ ہمیں ملا کے 3 لوگ ہوئے. اللہ، یہ حال ہے. اگر یہی حال رہا نا تو وہ دن دور نہیں ہے جو فلسطین والے دیکھ رہے. یاد رکھو مصیبتیں. پرسوں کی تو بات ہے 1134 پہ وہ زلزلہ نہیں آیا، اور محسوس کیا کہ نہیں؟ تمہارے ہاں سے گزر گیا، وہ نیپال میں جا کے گھسا ہے. بلڈنگوں میں گری ہوئی بلڈنگوں سے لوگوں نے لاشیں نکالی ہیں. رب چاہتا تو تمہارے گھروں کو بھی تہس نہس کر سکتا تھا. ارے کر سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن بچا کے لے گیا، یہ اس کا فضل ہے. وہ بتاتا ہے یہ زلزلے جو تمہارے گھروں کو چھوڑ جاتے ہیں، یہ ہم تمہیں متنبع کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں. آج لے گئے بچا کے، نیپال میں جا کے ڈالا ہے. ہو سکتا ہے کل آئے تو تمہارے گھروں کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے. ابھی مہلت دی گئی ہے، میری بارگاہ میں آ کے سربا سجود ہو جاؤ. اور قسم خدا کی وہ بارگاہ جہاں مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، اللہ کا بندہ جب اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے تو سر کو سجدے سے بعد میں اٹھاتا ہے. اللہ اس کے سر پہ عزتوں کا تاج پہلے سجا دیتا ہے. مگر نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں، ان کا ایک جملہ ہے. کیا ٹائم ہوا؟ ان کا ایک جملہ ہے، بس میں بات ختم کر رہا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں، میری ماں بہنیں غور سے سنیں، کہ جب میں یہ چاہتا ہوں، اور سے سنیں، جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خدا سے بات کروں، اللہ اللہ، جو سو رہے ہیں بس 2 منٹ کی گفتگو ہے. جب میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا سے بات کروں تو میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہوں. اللہ اللہ. اگر ہو سکے تو دل کی تختی پر لکھ لینا. صبح انشاءاللہ فجر کی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. ارے بول جا بھائی، نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. فرماتے ہیں جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خدا سے بات کروں تو اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہوں.
اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ خود خدا مجھ سے بات کرے، اللہ اللہ، جب میں یہ چاہتا ہوں کہ خود خدا مجھ سے بات کرے تو پھر میں کلام مقدس کی تلاوت شروع کر دیتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ وہ محفل لگی ہوئی تھی، کوئی لڑکی تھی 18 یا 20 سال کی، اس کے کانوں سے جب یہ جملہ ٹکرایا نا، وہ دل کی دنیا بالکل تبدیل ہو گئی۔ وہ مناظر دل کے سارے آنے واحد میں سارے چینج ہو گئے۔ گھر گئی، اس کے باپ نے اس کی شادی کرا دی۔ یہ واقعہ بڑا طویل ہے، میں مختصر کروں گا۔ شادی کرا دی۔ ایک دن شوہر سے کہا، یہ جو زیور میرے باپ نے مجھے دیے ہیں پوٹلی باندھ کے لائی، یہ بتاؤ اس کا مالک کون ہے؟ شوہر نے کہا، کیسی باتیں کرتی، اس کی ملکہ تو آپ ہی ہیں، آپ ہی اس کی مالک ہیں۔ اللہ اللہ، ہاتھ پکڑا، وہ پوٹلی باندھی زیورات کی، وہ جہاں زیورات سونار کے یہاں بکتے تھے اس کے یہاں لے گئے، سارے زیورات بیچ دیے۔ وہ دور وہ تھا کہ جب بازار لڑکیوں کا لگا کرتا تھا، لوگ خرید کے لا کے ان سے شادی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی بازار میں اپنے شوہر کو لے کے پہنچی، اسی بازار میں پہنچ گئی، ایک خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا، پیسے دے کے اس کے باپ کو خرید کے لے آئی، اپنے شوہر سے اس کی شادی کرا دی۔ شوہر سوچ رہا تھا، یار میں نے تو کوئی خطا بھی نہیں کی ہے، میں نے تو کوئی غلطی بھی نہیں کی ہے، ابھی شادی کوئی 2 یا 3 دن ہوئے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ بیوی سے کہتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اس کی بیوی نے کہا تھا، اس لڑکی نے کہا تھا جس نے حضرت علی کا وہ جملہ سنا تھا، اللہ اکبر، اس نے کہا تھا، میرے شوہر نامدار تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، میں نے تمہاری شادی اب اس لڑکی سے کرا دی ہے، تم اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو، لیکن میں شادی جیسے بندھن میں بندھ کر اپنی زندگی کے وقت بیکار نہیں کرنا چاہتی، میں پوری زندگی جو وقت نماز کا ہے نماز میں گزارنا چاہتی ہوں، جو اس کے بعد وقت بچتا ہے میں وہ قرآن کی تلاوت میں گزارنا چاہتی ہوں۔ تاریخ کے اوراق الٹیے، قسم خدا کی تاریخ کہتی ہے یہ عورت قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس مقام تک پہنچی ہے کہ اگر آگے کسی شخص نے اس عورت کی جوتیاں بھی اٹھائی ہے تو اللہ نے جوتیاں اٹھانے کے صدقے میں اس کو اپنا ولی بنا لیا۔ اللہ اللہ، یار وہ رب نہ بڑا کریم ہے کہ نہیں؟ اور ہم تو آج توبہ کر لیں تو کل سے پھر وہی گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج توبہ کری کہ کل ماں باپ کو گالی نہیں دیں گے، پھر پرسوں گالی دینا ہے۔ آج توبہ کری کہ ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے، پھر پرسوں کسی کا حق مارنا ہے۔ موقع نہیں مل رہا، جیسے ہی موقع ملتا ہے پھر سے اس گناہ پہ جھپٹ پڑتے ہیں۔ سیرت غائب ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، ہمارے کرداروں سے وہ سیرت نمایاں ہی نہیں ہوتی، وہ جھلکتی نہیں۔ اللہ اللہ، ہم سے تو اپنے بیزار ہیں، پھر دوسرے ہمارے قریب کیسے آئیں گے؟ ورنہ مسلمانوں کا کردار تو یہ رہا ہے نا کہ دوسرے دیکھ کے کہتے تھے یار ہاتھ بڑا کلمہ پڑھا کہ ہمیں بھی مسلمان کر لے، یہ مسلمانوں کا کردار رہا۔ لیکن جب ہم سے اپنے ہی ناراض ہیں، ہمارا بھائی سگا چچے تاؤ دادا سب ناراض ہے، پھر غیر ہمارے قریب کیسے آئیں گے؟ اللہ اللہ، آج کسی کو اللہ عہدے عطا فرمائے، انسان سوچتے مجھ سے بڑا عہدے والا کوئی ہے ہی نہیں، مگر تم اس نبی سے زیادہ عظمت تو نہیں رکھتے نا، اس نبی سے زیادہ بڑا عہدہ تو کسی کے پاس نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ فتح مکہ کے بعد مصطفیٰ جان رحمت جب مکے میں داخل ہوئے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے، فوج تھی، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، لیکن جب آئے تھے نا ہجرت کر کے مکے سے تو آپ کو پتا ہے وہ حالات کیسے تھے، نکلنے پہ مجبور کیا گیا، لیکن آج مکہ فتح کر لیا گیا۔ اللہ اللہ، ان کی ایک بہن ہے چچی زاد حضرت ام ہانی، ان کے بچے بڑے ہو گئے تھے، یہ اپنے بچوں کو کہانی مصطفیٰ جان رحمت کی بتاتی تھی کہ بیٹا میرا ایک بھائی ہے جو مدینے میں رہتا ہے، اس کی عجب شان ہے، جب وہ چلتا ہے تو اس کے چلنے کا جواب نہیں ہوتا، جب وہ چلتا ہے تو نشانے قدم پتھر پہ پڑ جاتے ہیں، جب وہ دھوپ میں چلتا ہے تو بادل سایہ کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، ام ہانی اپنے بچوں کو کہتی تھی
تھی جب وہ گفتگو کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے موتی جھڑ رہے ہو، نہ تو اس کی آنکھوں کا جواب ہے نہ اس کے رخسار کا جواب ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، اللہ اللہ۔ لیکن جب فتح مکہ کے بعد مصطفیٰ جان رحمت مکے میں آئے ہیں، مکے میں شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، فوج ساتھ میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت آج عجب شان کے ساتھ اس اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسی اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ام ہانی کے بچوں نے اس ذات کو دیکھا، دوڑے دوڑے ام ہانی کے گھر آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنی ماں کو آ کے کہتے ہیں او ماں، جس محمد کے تذکرے تو کر کے سناتی ہے، جس کی داستان تو ہمیں بتاتی ہے، ہم نے وہی آنکھیں دیکھی ہیں، ہم نے وہی رخسار دیکھے ہیں، ہم نے وہی لب دیکھے ہیں، وہی لمبی لمبی زلفوں والا پیغمبر دیکھا ہے، جس کے شانوں کے تو بیان کرتی ہے، جس کے چلنے کا تو انداز بیان کرتی ہے، آج وہی مکے میں داخل ہوا ہے۔ لیکن تو کہتی تھی وہ غربت میں نکالا گیا تھا، لیکن آج آیا ہے تو عجب شان ہے، گھوڑے اس کے ساتھ میں ہے، وہ جو فرہ اس کے ساتھ میں ہے، اس کی عجب شان ہے۔ اے ماں یہ تو بتا، تو کہتی ہے کہ وہ تیرا بھائی ہے، وہ تیرا بھائی ہے، آج شان و شوکت کے ساتھ آیا ہے، یہ بتا کہ وہ ہمارے گھر بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ ہمارے گھر بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں میری طرف تھوڑی دیر کے لیے دیکھے، ہمارے گھر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر بھانجوں کو پتا چلے نا کہ ماموں ہمارے گاؤں میں آتے ہیں، آئے ہیں، یا دیکھ لے راستے میں، تو وہ اپنی ماں سے جا کے کہتے ہیں اے ماں فلاں گلی میں ہم نے اپنے ماما کو دیکھا ہے، یہ بتا وہ کس لیے آئے ہیں، ہمارے گھر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ لعنت ہے ان بھائیوں پہ جو اسی گاؤں سے جا کے واپس آ جاتے ہیں، اپنی بہن کے یہاں دھوکے بھی نہیں آتے ہیں۔ یہ بہنیں ہیں جو اپنے بھائی سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں، قسم خدا کی۔ مصطفیٰ جان رحمت ہے مکے میں داخل ہوئے ہیں، ام ہانی کے بچے کہتے ہیں او ماں ہم نے وہی پیغمبر دیکھا ہے، وہی تیرا لاڈلا محمد دیکھا ہے جس کے تذکرے تو کرتی ہے، اب بتائیے وہ ہمارے گھر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ آج اس کی عجب شان ہے، آج تو وہ بادشاہ بن کے آیا ہے، آج تو وہ فوج و فرہ لے کے آیا ہے، آج گھوڑے اس کے ساتھ میں ہے، آج اونٹ اس کے ساتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے ام ہانی نے جیسے ہی اتنا سنا ہے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، زمین پکڑ کے بیٹھ گئی، سوچنے لگی مولا آج میرا بھائی محمد مکے میں داخل ہوا ہے، میرے بچوں نے دیکھ بھی لیا ہے، مولا اگر میرا بھائی محمد میرے گھر نہیں آیا تو کیا جواب دوں گی بچوں کو؟ وہ جس کے تذکرے میں کر کر کے سناتی رہی، وہ جس کے قصے اپنے بچوں کو بتاتی رہی، وہ کبھی جس کے رخسار کی میں تعریف کرتی رہی، وہ جس کی آنکھوں کی کبھی میں تعریف کرتی رہی، وہ جس کے لبوں کی کبھی میں تعریف کرتی رہی، مولا اگر آج نہیں آیا تو میری عزت ختم ہو جائے گی، مولا آج عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہی بہنیں ہیں اپنے بچوں کو بتاتی ہے میرا بھائی ایسا ہے، میرے بھائی کی سیرت کا عالم یہ ہے، میرے بھائی کا اخلاق یہ ہے، مگر جب یہی بھائی ہے جب بہن کو برا کہتا ہے، بہن کو گالیاں دیتا ہے، اس کے یہاں جاتا نہیں ہے، لوگ منع کر دیتے ہیں جا تو کرتی ہے شادی تو کرتی رہے، ہمیں نہیں آنا تیرے بیٹی کے اوپر پانی ڈالنے یا بھات دینے کے لیے۔ ارے اگر تمہیں رب نے دولت عطا فرمائی ہے تو تمہیں شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے، تیرے رہتے ہوئے تیرا بھائی تیری بہن تیرا انتظار کرتے کرتے تھک گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر یہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، جیسے ہی زمین پکڑ کے بیٹھی ہے اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ بچوں نے جا کے کھولا، جیسے ہی کھولا ہے وہی نورانی شکل والا پیغمبر کھڑا ہے، وہی مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہیں، وہی کالی کملی والا کھڑا ہے، وہ جو غیروں کو اپنانے آیا ہے، وہ جب اپنوں کے آئے گا تو ان کے نہیں آئے گا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت ہے، ان کا کردار ہے۔ آج جب سے ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کو بھلایا ہے، ہمارے نہیں رہے، پھر غیر ہمارے قریب کیوں آئیں گے؟ تو آج ہی مصطفیٰ کی سیرت اپنا، تیرے اپنے تو ہو ہی جائیں گے، غیر بھی آ کے کہیں گے یار ہاتھ بڑھا، اس نبی کا کلمہ پڑھا کہ مجھے بھی مسلمان، مگر نہیں ختم ہو گیا، سب ہم نے پسے پشت ڈال دیا، سب فراموش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بات طویل ہو رہی ہے، جیسے ہی دروازہ کھولا ہے مصطفیٰ جان رحمت دروازے پہ کھڑے ہیں، اب ام ہانی کی غربت کا عالم یہ ہے، یہی
جب مصطفیٰ جان رحمت مکے میں تھے نا، آقا جب ام ہانی کے گھر لیٹا کرتے تھے، ام ہانی مصطفیٰ جان رحمت کے بدن سے جو پسینہ نکلتا تھا اس کو شیشی میں اکٹھا کرتی تھی۔ کسی نے کہا تھا ام ہانی یہ کیا کرتی ہو، پسینہ جمع کر رہی ہو؟ ام ہانی کہتے ہیں جسے تم پسینہ سمجھ رہے ہو نا، یہ دنیا کی سب سے بیش قیمت خوشبو ہے، جس کو ایک بار لگا دی جائے اس کی 7 نسلیں مہکا کرتی ہیں۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کہ پسینے کا عالم یہ ہے، وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی تھی، اگر بھائی جائے اور عالی شان گدے نہ بچھائے جائیں نا، وہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے پھر تذلیل کرتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا یہ وہی بہن ہے جس ماں کے کوکھ سے میں نے جنم لیا ہے، اسی ماں کے کوکھ سے اس نے بھی جنم لیا ہے، اس کی رسوائی میری رسوائی ہوگی، اس کی بدنامی میری بدنامی ہوگی۔ خدا را اپنے بہن یا بھائی کی بدنامی کرتے کرتے یہ بھی سوچ لیا کرو کہ جس کے ماں باپ، اس کے جو ماں باپ ہیں وہی میرے ماں باپ ہیں، اگر ان کی عزتیں چوراہوں پہ نیلام ہوں گی تو میری عزتیں سلامت نہیں رہ جائیں گی۔ رہیں گی کیا؟ نہیں رہیں گی۔ ٹوٹی چٹائی ہے، اللہ اللہ، وہ کائنات کا تاجدار ہے جسے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، جس کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا گیا۔ ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ گئے، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ام ہانی گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو لا کے دو۔ اللہ اللہ، ام ہانی جلدی جلدی اس جگہ گئیں جہاں کھانے کا کچھ سامان موجود ہوتا تھا، ٹٹول ٹٹول کے دیکھ رہی ہے، نہ آٹا ہے، نہ چاول ہے، نہ چینی ہے، نہ دودھ ہے۔ غربت کا عالم یہ ہے، مگر وہ کائنات کا پیغمبر جو ساری دنیا کی ڈھکی چھپی چیزوں کو جانتا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ کائنات کا تاجدار سب کچھ جان رہا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ جو تمہاری ڈلیا میں سوکھی ہوئی روٹی کے 3 دن کی سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے پڑے ہیں وہی لے کے آ جاؤ۔ اللہ اللہ، 3 دن کی سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے ہے کون؟ انبیاء کا تاجدار مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب ہیں۔ مقام کا یہ عالم ہے، لیبل کا یہ عالم ہے کہ ان جیسا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں۔ ٹوٹی چٹائی پہ ام ہانی اپنی بہن کے گھر بیٹھے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں وہ جو ڈلیا میں 3 دن کی سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے پڑے ہیں وہی لے آؤ۔ ام ہانی ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے لے کے آتی ہیں۔ اتنے دنوں بعد میرا لاڈلا بھائی میرے گھر آیا ہے، 3 دن کی سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے اس کو کھلاؤں، لیکن مجبوری تھی، اس کے علاوہ گھر میں کچھ موجود بھی نہیں تھا۔ آقا فرماتے تم تھوڑا سا سرکہ بھی پیالی میں کر کے لے آؤ، آج ہمارے گھروں میں سرکہ موجود نہیں ہوتا۔ آقا فرماتے جن گھروں میں سرکہ ہوتا ہے اللہ ان گھروں کی برکتیں کبھی ختم نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، سرکہ لایا گیا۔ اب مصطفیٰ جان رحمت وہ نازک لب و رخسار، وہ نازک داغ، اعلیٰ حضرت فرماتے پتلی پتلی گلیں، قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ان سے 3 دن کی سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے وہ سرکے میں ڈبو ڈبو کے جب چبانا شروع کیے، ام ہانی کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی میرے آقا کو چباتے ہوئے دقت ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، ام ہانی کہتی یا رسول اللہ آپ نے مدینے میں بڑے بڑے لذیذ کھانے کھائے ہوں گے، اللہ اکبر ایسے ایسے کھانے آپ نے کھائے ہوں گے، آج یہ کھا رہے ہیں جنہیں چبانے میں دقت ہوتی ہے۔ مدینے میں آپ کو کھانے میں بڑا مزہ آتا ہوگا، مگر وہ کائنات کا تاجدار ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کے ارشاد فرماتا ہے، لب کھلتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے، ارشاد فرماتے میرے آقا ام ہانی کیسی باتیں کر رہی ہو میری بہن، 10 سال مدینے میں ہو گئے ہیں، بڑے لذیذ کھانے میں نے دیکھے بھی ہیں کھائے بھی ہیں، مگر وہ مزہ مدینے کے کھانے میں آج تک نہیں آیا جو تیری ان سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑوں میں آ رہا۔ اللہ اللہ، کبھی کسی کا دل رکھنے کے لیے نا اگر نمک زیادہ ہو تو پھر بھی تعریف کے دیا کرو، ہو سکتا ہے اسی کے بدلے
کبھی بیوی سے غلطی ہو نمک تیز ہو گیا تو گالی, مرچیں تیز ہوئی تو گالی. وہ کوئی تھا مر گیا, ایک دن کھانے میں نمک بڑا تیز تھا, صبر کر لیا, مولا تیری رضا کے لیے صبر کر رہا ہوں, انتقال کر گیا. کسی نے دیکھا جنت کی پرکیف وادیوں میں بڑا گنہگار تھا. بولے یار تو بڑا گنہگار تھا, پھر جنت میں کیوں؟ بولے ایک دن میری بیوی نے نہ کھانے میں بڑا نمک تیز کیا ہوا تھا. یار دھوکے سے ہی ہوتا ہے, کوئی جان پوچھ کے نہیں ڈالتا. میں نے سوچا کہ گالی دوں, ماروں, پیٹوں, لیکن پھر میرے من میں خیال آیا کہ مولا تیری رضا کے لیے صبر کر رہا ہوں. گنہگار تو بہت تھا, لیکن اللہ نے فرمایا بندے خدا تیری اس ادا پہ ہم کو تیری وہ ادا اتنی پسند آئی کہ ایک طرف تیری وہ ادا, ایک طرف تیرے پوری زندگی